الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے چینل جامعہ کنز الانوار کے دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے دوستوں میں سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو، نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو اسے مار کے نماز پڑھاؤ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اور ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی چھڑی کو ٹانگ کے رکھو، اپنے کوڑے کو باندھ کے رکھو، تاکہ اولاد نافرمان نہ ہو۔ ادب سکھانے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے اگر تمہیں سختی کرنا بھی پڑے تو سختی کرو۔ بچپن سے ان کو تاکید کی جائے، اور جب وہ سمجھدار ہو جائیں، 10 سال کے ہو جائیں، نماز کی، روزے کی انہیں تاکید کریں۔ نہیں نماز پڑھتے تو زبردستی سزا دے کر نماز پڑھائیں، کہ جب وہ بالغ ہوں گے، بڑے ہوں گے تو ان کو عادت ہوگی۔ ماں کو کہا کہ اس کی گود اولاد کی پہلی تربیت گاہ ہے۔ والدین اگر نماز پڑھنے والے ہوں، والدین اگر خود روزہ رکھنے والے ہوں تو بچے بھی نماز پڑھنے والے ہوں گے، روزہ رکھنے والے ہوں گے۔ جب والد صاحب خود ہی کسی نہ کسی بہانہ، کسی نہ کسی طور پہ بہانہ بنا کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، صرف ماوا کھانے کی وجہ سے، پان کھانے کی وجہ سے، نسوار و سگریٹ کے استعمال کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتے، ماں کو بچہ دیکھتا ہے کہ 10 بہانے اس کے پاس ہیں، وہ روزہ نہیں رکھتی۔ اور پھر والدین اگر چاہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، روزدار ہو، تو وہ کیسے ہوگی؟ حکم تو یہ ہے 7 سال میں اسے کہو، 10 سال میں زبردستی سختی کر کے پڑھاؤ۔ جب والدین میں خود عمل نہیں ہوگا تو بچے کیسے نیک بنیں گے؟ ماں کی گود ہی جب ایسی نہیں ہے کہ جس میں اولاد کی تربیت اچھی ہو، ماں ہی بد عمل ہے، ماں میں ہی حیا موجود نہیں ہے، ماں ہی اللہ تعالیٰ سے خوف نہیں رکھتی، اسے قبر میں جانے کا احساس نہیں، اسے رب کو منہ دکھانے کا کوئی احساس نہیں ہے، وہ بھول بیٹھی ہے کہ مجھے رب کے پاس بھی جانا ہے، رب کو جواب دینا ہے، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، وہ خود بھول بیٹھی۔ اس کی گود ہی ایسی نہیں ہے کہ وہ بچے کی کیسے تربیت اچھی کرے گی، اور پھر وہ یہ چاہے کہ میری اولاد اچھی ہو، نیک ہو، اور وہ یہ آرزو رکھے بڑھاپے میں میری خدمت گزار ہو، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ماں یہ چاہے کہ میری بیٹی نیک ہو، ایسا کیسے ممکن ہے؟
کہ جب تم نے اپنی زندگی میں نماز روزے کو اہمیت نہیں دی، حیا کے پردے کو آپ نے خود چاک کر کے پھینک دیا، آپ کے اندر ذرہ برابر حیا نہیں، اور آپ یہ چاہیں کہ میری اولاد میں حیا ہو، یہ کیسے ممکن ہے جی؟ یہ تو ابھی کچھ دن ہیں جو گزر جائیں گے، پھر بڑھاپا آئے گا تو کوئی منہ نہ لگائے گا، اور پھر قبر میں کس منہ سے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو گے؟ کس طرح بروز محشر اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے؟ جب یہ چیز ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گی تو ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر پائیں گے، بچپن سے تربیت کر پائیں گے۔ پھر جب وہ بڑے ہوں گے تو کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ خود نمازی ہوں گے، وہ خود روزدار ہوں گے، وہ خود قرآن کے قاری ہوں گے، وہ خود با حیا بیٹی ہوگی، وہ پردہ کرنے والی ہوگی، وہ غیر مردوں سے دور رہنے والی ہوگی کہ اس نے ماں کو دیکھا، اور ماں کے ہی لچھن اگر اس نے دیکھے ایسے تو اس کے اندر بھی پھر وہی چیز پیدا ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 7 سال کی اولاد ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں زبردستی سختی کے ساتھ مار کے نماز پڑھاؤ اگر وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تو نماز کی آپ خود پابندی کیجئے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھیں، پھر ہماری اولاد بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازی بنا دے، رب کا خوف اپنے دل میں رکھنے والا بنا دے۔ آپ ہمارے چینل جامعہ کنز الانوار کو دیکھتے رہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے، بیل آئیکن آل پہ پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ آپ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا، ہم آپ کو دعا میں یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔